آئیے آج بات کرتے ہیں قرآن مجید کی ایک بہت ہی خاص سورت الرحمن کی۔ یہ باب نمبر 55 ہے۔ جی، اور اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ الرحمن اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ہے۔ بالکل، ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ اس سورت کے خلاصے اور تجزیے پر مبنی ہیں۔ ہاں، جو اس کے مرکزی پیغام اور اہم موضوعات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس سورت کا جو بنیادی پیغام ہے، اس کے خاص موضوعات اور اس کی اہمیت کیا ہے، اسے سمجھیں، خصوصاً اللہ کی نعمتوں پر جو زور دیا گیا ہے۔ جی، تو پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے اللہ کی بے پایان رحمت۔ بالکل، سورت کا آغاز ہی الرحمن سے ہوتا ہے۔ یہ نام ہی مطلب اللہ کی وسیع رحمت کا اعلان ہے۔ صحیح، اور پھر فوراً بعد ان نعمتوں کا ذکر شروع ہو جاتا ہے جو ہمیں ہر طرف نظر آتی ہیں، جیسے انسان کی اپنی تخلیق۔ ہاں، اور بولنے کی صلاحیت، یہ بھی تو ایک نعمت ہے۔ یقیناً، اور پھر کائنات کا جو حیرت انگیز توازن ہے، سورج، چاند، ستارے، درخت، ایک پورا نظام ہے۔ اور اسی نظام اور نعمتوں کے ذکر کے ساتھ وہ آیت آتی ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہے سورت کی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جی ہاں، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ کتنی بار دہرائی گئی ہے؟ یہ کل 31 مرتبہ آئی ہے سورت میں۔ 31 بار؟ اچھا، جی۔ اور یہ صرف انسانوں کو نہیں بلکہ انسانوں اور جنوں دونوں کو مخاطب کر رہی ہے۔ تو یہ تکرار، اس کا کیا خاص مقصد ہے؟ صرف زور دینے کے لیے؟ نہیں، صرف زور دینا ہی نہیں، یوں سمجھیں کہ ہر نعمت یا نشانی کے ذکر کے بعد یہ سوال آتا ہے، یہ ایک طرح سے جھنجھوڑتا ہے کہ بھئی یہ سب دیکھ رہے ہو، اس پر غور کرو، اسے مانو، شکر ادا کرو۔ یہ بات اہم ہے، اور یہ تخلیق کے تضاد کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے نا، جیسے انسان مٹی سے، جن آگ سے۔ بالکل، الگ الگ تخلیق، لیکن دونوں اللہ کی مخلوق ہیں اور دونوں ہی اس کی نعمتوں کے محتاج ہیں، اور دونوں سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ اور کائنات میں جو نظم و ضبط کا ذکر ہے، یہ واقعی ہمیں توازن کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی، اور یہی توازن کا تصور صرف کائنات تک محدود نہیں، یہ آگے بڑھ کر جواب دہی تک جاتا ہے۔ جواب دہی کس طرح؟ مطلب سورت میں آگے جا کر قیامت کے مناظر بیان ہوئے ہیں بڑی وضاحت سے۔ اچھا۔ گناہ گاروں کا انجام کیا ہوگا اور نیکوکار جو ہیں ان کے لیے کیا انعامات ہیں، ان کا ایک تقابل پیش کیا گیا ہے۔ تو اس میں پھر جنت اور دوزخ کا ذکر بھی تفصیل سے ہے؟ جی ہاں، خاص طور پر جنت کی منظر کشی تو بہت ہی تفصیلی ہے، یہ اہل ایمان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے۔ ہاں، میں نے پڑھا ہے اس بارے میں، 2 باغات کا ذکر ہے، ہریالی، نہریں بہہ رہی ہیں۔ بالکل، قسم قسم کے پھل، پاکیزہ ساتھی، یہ ساری تفصیلات ہیں۔ تو یہ تفصیلات اور وہ جو پہلے انتباہ یا سوال تھا نعمتوں کے بارے میں، ان سب کا آپس میں کیا تعلق بنتا ہے؟ دیکھیں، یہ سب مل کر ایک بڑی تصویر بناتے ہیں۔ یہ جو تفصیلات ہیں، چاہے وہ نعمتوں کی ہوں یا جنت کی، اور ساتھ میں وہ بار بار آنے والا سوال، جی، یہ سب مل کر کچھ بنیادی اسباق کو پختہ کرتے ہیں۔ پہلا تو یہی کہ اللہ کے نعمتوں پر شکر ادا کرنا، چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی۔ ٹھیک۔ دوسرا، دنیا میں انصاف قائم کرنا، عدل۔ سورت میں وزن اور ناپ تول میں کمی نہ کرنے کا بھی حکم ہے۔ اچھا، یہ بھی ہے۔ جی، اور تیسرا، آخرت میں جواب دہی کا گہرا احساس کہ ہر عمل کا حساب ہونا ہے۔ یہ تو بہت جامع پیغام ہو گیا۔ ویسے اس سورت کی ایک اور خوبی کا بھی ذکر ملتا ہے، اس کی شاعرانہ خوبصورتی۔ اوہ ہاں، بالکل، اسے تو قرآن کی دلہن بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ اس کی خاص لے کی وجہ سے، اس کی ساخت، اور خاص طور پر وہ جو آیات بار بار آتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ، اس نے ایک منفرد آہنگ پیدا کیا ہے۔ یہ صرف پیغام نہیں، اس کا انداز بیان بھی بے حد دلکش ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو سورت الرحمن اصل میں کیا پیغام دے رہی ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ سورت اللہ کی جو بے پایا سخاوت ہے، اس کا جو انصاف کا نظام ہے، اور اس کی جو قدرت ہے، اس کی ایک بہت ہی پر اثر یاد دہانی ہے۔ اور یہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم ان نعمتوں پر مسلسل غور کریں جنہیں ہم شاید روزمرہ زندگی میں معمولی سمجھ لیتے ہیں۔ بالکل، اور بڑی خوبصورتی سے یہ سورت تنبیہ یعنی وارننگ اور امید یعنی ہوپ، ان دونوں میں توازن رکھتی ہے۔ صحیح۔ یہ سننے والوں کو کہتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانو، ان کا اقرار کرو
اور اگر انکار کرو گے تو اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں اس پر بھی سوچو۔ اور وہ جو